اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 راز جھلک دکھا چکے ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے در پر دستک دے رہی ہے۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہیں کہ آپ کی تقدیر ایک نئے دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ بس اب وہ لمحہ قریب ہے جب قسمت آپ کے در پر دستک دے گی۔ دولت قریب آنے لگتی ہے تو خواب میں یہ 5 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو خواب میں نظر آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ دولت قریب آنے لگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت قریب آنے کی 5 نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب بھی بولتے ہیں؟ کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو جاگتی آنکھوں سے زیادہ سچ لگے؟ کچھ خواب ہوتے ہیں جو صرف یادیں بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مستقبل کے دروازے کھولنے کی کنجی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواب جو دولت کی آمد کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن افسوس ہم اکثر ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر قسمت ہمارے دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خزانہ کھولنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اسے متوجہ کیا جاتا ہے، وہ اشارے دیتا ہے خوابوں کے راستے سے۔ نیند کی دنیا میں کچھ علامتیں دکھائی دیتی ہیں کہ کچھ نشانیاں، کچھ منظر جو اگر سمجھ لیے جائیں تو بندہ اپنے مقدر کو بدل سکتا ہے، مگر یہ نشانیاں ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جو دیکھ لے وہ بھی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے خوابوں میں وہ 5 راز جھلک دکھا چکے ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے در پر دستک دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 خواب آخر ہیں کیا؟ پہلا خواب، خواب میں پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا، دولت کی آمد کی پہلی نشانی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر در بند نظر آتا ہے، ہر دروازے پر مایوسی کی زنجیر لٹکتی ہے اور دعائیں جیسے آسمان میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر رات کے کسی پر اسرار لمحے میں نیند اور بیداری کے درمیان ایک خواب آتا ہے، ایک بہتا ہوا چشمہ، ایک نرم و نازک نہر جو شفاف پانی سے لبریز ہوتی ہے، یا کبھی ایک بارش جو ہر طرف زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ یہ خواب بے معنی نہیں ہوتے بلکہ روحانی زبان میں ان کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ علماء تعبیر جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں صاف اور بہتا ہوا پانی دیکھنا رزق کی کشادگی، دولت کی آمد اور نفس کی طہارت کی علامت ہے۔ ایسے خواب صرف عام نیند کی پیداوار نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے کہ رزق کا وہ دروازہ جو بند تھا اب کھلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور ہمیشہ زندگی، رزق اور برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہی پانی جب خواب میں آتا ہے تو یہ کسی بڑی روحانی یا مالی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی چشمے سے پانی بھر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب اس کے ہاتھوں میں ایسا وسیلہ دینے والا ہے جس سے اس کا رزق مسلسل بہنے لگے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ پانی میں نہا رہا ہے تو یہ پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور ایک نئی روحانی زندگی کی علامت ہے جو بہت جلد اس کی دنیا میں نمودار ہوگی۔ اگر پانی خواب میں پرسکون ہو تو یہ دولت کے ساتھ ذہنی سکون کی علامت ہے۔ اگر وہی پانی موزن بہتا ہوا ہو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائے تو یہ اس دولت کی نشاندہی کرتا ہے جو اچانک اور کثرت کے ساتھ آتی ہے اور انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ بعض اہل کشف اور روحانی المعالجین کے مطابق پانی کا خواب اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رزق کی کنجی کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کنجی کو استعمال کرنے کے لیے اسے دعائے صدقہ اور شکر کی چابی سے قفل کھانا ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں، جس کو خواب میں بہتا ہوا صاف پانی نظر آئے اور اس کا دل خواب میں نرم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف بہنے والی ہے۔ یہ خواب اگر مسلسل آئے یا زندگی کے کسی کٹھن مرحلے میں ظاہر ہو تو یہ صرف ایک اشارہ نہیں بلکہ دولت، سکون اور نعمتوں کی بارش کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا خواب، خواب میں سانپ کو قابو کرنا یا سانپ کا تابع ہو جانا۔
دولت کی آمد کی دوسری نشانی ہے۔ بعض خواب ایسے اندر ایک عجیب سی دہشت پر اسراریت اور روحانی اشارہ لیے ہوتے ہیں۔ سانپ کا خواب میں ایسا ایک خواب ہے جسے دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے، مگر یہ خواب ہر بار ڈراونا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ایک سانپ اس کے سامنے ہے لیکن وہ سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، یا وہ سانپ اس کے اشارے پر چلتا ہے، یا وہ سانپ اس کے تابع ہو چکا ہے، تو یہ محض ایک اتفاقیہ منظر نہیں بلکہ یہ خواب دولت، اختیار، فتح اور روحانی ترقی کی زبردست علامت ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ کو مار دیا یا قابو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا، اور اگر سانپ اس کا مطیع ہو جائے تو دنیا اس کے تابع ہوگی۔ یہاں دنیا کے تابع ہو جانے کا مفہوم صرف اقتدار نہیں بلکہ وہ رزق، دولت، عزت اور اسراف سوخ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ پر اصرار قوت کا نمائندہ ہے، کبھی خواب کی علامت، کبھی طاقت کی علامت، اور کبھی ایسی آزمائش جسے فتح کیا جائے تو دولت، فتح اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سانپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے آیا ہے کہ جب ان کی لاٹھی سانپ بنی تو انہوں نے اسے لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی جو دوڑتا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ محض ایک ظاہری معجزہ نہیں بلکہ علامتی طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی نصرت ہو وہ سب سے زیادہ خطرناک طاقت کو بھی قابو میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ کو پالتا ہے، کہ وہ سانپ کے زہر سے محفوظ ہے، تو یہ بھی ایک روحانی پیغام ہے کہ وہ انسان بہت جلد ایسی رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے دروازے بند کر رہی تھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانپ کا خواب اگر خوف کے بغیر ہو یا تابعیت کے ساتھ ہو تو یہ ایک امر کی علامت ہے کہ باطن کی صفائی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈالنے والا ہے۔ صوفیاء کے مطابق سانپ کو قابو پانے کا خواب یہ اشارہ ہے کہ اب شیطانی وسوسے اور مالی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی اور مالی دولت دونوں قریب آ رہی ہیں۔ اکثر ایسے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو مسلسل ذکر و درود و شریف یا دعا میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے رزق میں رکاوٹیں ہوں۔ جیسے ہی وہ قرب الہی کے قریب پہنچتے ہیں، خواب میں سانپ کو تابع پا کر اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ دنیا ان کے قدموں کے نیچے بچھ جائے گی۔ تیسرا خواب میں بہتا ہوا صاف پانی۔ یاد رکھنا، دولت کے قریب ہونے کی تیسری نشانی جب کوئی شخص نیند کی وادیوں میں اترتا ہے اور اچانک خود کو کسی دریا کے کنارے، جھیل کے سامنے یا بہتے ہوئے شفاف پانی کے قریب آتا ہے تو یہ صرف ایک منظر نہیں ہوتا، یہ رب کریم کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے رزق، دولت، سکون اور روحانی خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شفاف پانی کا دریا اس کے سامنے بہہ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اسے وہ دولت حاصل ہوگی جس میں سکون اور برکت ہوگی۔ صاف پانی قرآن مجید میں حیات یعنی زندگی کی علامت ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اگر پانی زندگی کی علامت ہے تو خواب میں صاف بہتا ہوا پانی دیکھنا نئی زندگی، نئی برکت اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں ایسے خواب نصیب ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ ان پر دولت کے دروازے کھولے گا جس میں بے چینی، بے برکتی یا حرام کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی کی روانی اللہ کی رحمت کی روانی ہے۔ جب بندے کے خواب میں صاف پانی کی روانی دکھائی دے تو یہ اس کی روح پر اللہ کی رحمت کی برسات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ خواب ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے جو ذکر الہی، درود شریف یا صدقہ و خیرات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی صفائی کا اثر ان کے خواب میں ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ بس اب تو میرے رزق کی نہریں جاری ہونے والی ہیں،
ایک بزرگ کا قول ہے، اگر خواب میں دریا ہو اور اس میں غوطہ زن ہونے سے لطف محسوس ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے مال روحانیت اور سکون کو جمع کر رہا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اکثر انسان کی زندگی میں چند ہفتوں یا مہینوں میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ مواقع، دروازے، وسائل اور سہولت اچانک بڑھنے لگتی ہیں، لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، کاروبار میں برکت آ جاتی ہے اور دل میں ایک عجیب اطمینان اترنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، خواب میں اگر پانی ٹھنڈا، میٹھا اور صاف ہو تو یہ مال، حلال و برکت اور طیب رزق کی بشارت ہے۔ ایسے خواب کے بعد صبح آنکھ کھلے تو بندہ سب سے پہلے الحمدللہ کہے اور درود شریف کا ورد کرے تاکہ یہ روحانی در جاری رہے۔ چوتھا خواب، خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا دولت کے قریب آنے کی واضح بشارت ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو سونے کے ڈھیر، چمکتے ہوئے زیورات یا چاندی کی روشن چمک کے درمیان پایا ہے؟ کبھی کسی ایسی جگہ دیکھا ہے جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو یا کسی باکس میں قیمتی چیز چھپی ہوئی ہو؟ یہ ایک خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں خزانہ یا سونا دیکھنا اگرچہ بیداری میں آزمائش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سونا صاف ہو، کسی فتنہ یا لالچ کے بغیر ہو تو یہ دنیاوی مال و دولت اور خیر کے حصول کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، خواب میں خزانہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی اور وہ مال اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے گا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خزانے کا ذکر آتا ہے۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور ان دونوں یتیم بچوں کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہوتا ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ خواب میں خزانہ یا قیمتی دھاتیں دیکھنا ان لوگوں کو آتا ہے جن کا باطن قناعت، تقوی اور رضا بالقضاء سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا انعام دولت کی صورت میں دیتا ہے اور خواب اس کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایک روحانی حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے مسلسل 40 دن درود شریف کا ورد کیا۔ 40ویں رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اسے چاندی کے بڑے صندوق کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ جب صندوق کھولتا ہے تو اس میں چمکتا ہوا سونا اور چاندی تھی۔ اس خواب کے چند دن بعد اسے ایک ایسا کاروباری موقع ملا جس نے اس کی مالی حالت بدل دی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میری دولت کا دروازہ درود شریف کے وسیلے سے اس خواب میں کھلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور اطاعت میں خود کو فنا کر دیتا تھا تو اللہ اسے ایسی دولت دیتا تھا کہ وہ خود حیران رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص بار بار خزانے، سونا یا چاندی کو خواب میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی صدقہ دے، استغفار کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ اب اس پر اللہ کی عطاؤں کے دروازے کھلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر اصل راز اس خواب کے بعد کے اعمال میں چھپا ہوتا ہے، جو بندہ شکر ادا کرے، اپنی زینت نیت کو خالص رکھے اور غرور سے بچے، اس کے لیے یہ خزانے صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی خزانے بھی بن جاتے ہیں۔ اب دولت کے قریب آنے کی 5ویں اور آخری علامت کا دروازہ بھی کھولتے ہیں۔ وہ علامت جو خواب میں ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ آسمانی رزق، دنیاوی دولت اور روحانی خوشیاں سب ایک ساتھ آپ کے قدموں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ 5واں خواب، خواب میں خود کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھنا رزق کے نزول کی سب سے رحمت بھری علامت ہے۔ جب کوئی بندہ خواب میں خود کو موسلا دھار بارش میں دیکھتا ہوا دیکھے، یہ ٹھنڈی خالص بارش کے قطروں کو اپنے چہروں
اور جسم پر محسوس کرے تو یہ کوئی عام منظر نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو رحمت خاص کے خاص پیغام کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ پیغام ہے کہ رزق تمہارے قریب آ چکا ہے۔ بارش خواب میں کیا معنی رکھتی ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں بارش دیکھنا، خصوصاً اگر وہ ٹھنڈی اور نرم ہو اور دیکھنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ سب سے واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت و مغفرت اور رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے، یعنی بارش صرف ظاہری پاکی کے لیے نہیں بلکہ روح کی صفائی اور رزق کی بہار کے لیے بھی آتی ہے۔ ایک معروف صوفی بزرگ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر و شکر درود میں مگن ہو کر سو جائے تو اس کا خواب اس کی تقدیر کی دستاویز بن جاتا ہے۔ اگر اس خواب میں بارش آ جائے تو سمجھ لو کہ اس پر آسمانوں سے بخشش اور رزق کی نہریں جاری ہونے والی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور آسمان سے نوری ہاتھ اترے رہے ہیں جو اسے چھو رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد اس شخص کے قرض اتر گئے، بیماری دور ہو گئی اور رزق کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ خواب میں بارش کو دیکھنا اور خاص طور پر خود کو اس میں بھیگتا ہوا محسوس کرنا یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے گناہ دھوئے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رزق کو پربہار بنانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد بھی عمل استغفار اور درود شریف کا دامن نہ چھڑا جائے۔ درود پاک اور بارش کا تعلق بھی عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یعنی جب تم درود بھیجتے ہو تو وہ بارش کی طرح تمہیں پاک کر دیتا ہے، اور جب تم پاک ہوتے ہو تو آسمانی رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔